السلام علیکم، میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل راؤنڈ بٹ واؤنڈ۔ راؤنڈ بٹ واؤنڈ میں آپ سن سکتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ ناظرین، یوکرین اور رشیا کی جنگ کو آج 11 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ جنگ تھمی نہیں ہے۔ یوکرین کے ہاتھ سے نکلا ہے سولیڈار۔ یوکرین جنگ میں ملی ہے روس کو بے حد اہم کامیابی۔ یوکرینی جوانوں نے خود یہ مانا ہے کہ وہ سولیڈار سے ہٹے ہیں پیچھے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے یورپی ملکوں سے مانگے ہتھیار کیونکہ یوکرین کے پاس ختم ہو رہا ہے ہتھیاروں کا ذخیرہ اور ہتھیاروں کے بغیر جنگ کرنا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ یوکرین کے پاس ٹینکوں کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ 1960 ماڈل کے ٹینکوں سے وہ اب روس کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ روسی فوج نے بھی یوکرین پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ 10 دن پہلے تک امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ روس کے پاس میزائل اور راکٹ کا ذخیرہ 75% ختم ہو گیا ہے، جس سے روس کافی حد تک کمزور ہو گیا ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک دم روسی فوج نے حملے اتنے تیز کر دیے کہ 10 دن کے اندر یوکرینی آرمی کو سولیڈار خالی کر کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پرانے ٹینک یوکرین کے لیے مصیبت بن رہے تھے۔ یوکرین بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے نئے اور جدید ٹینک دیے جائیں جس سے کہ وہ روس کا مقابلہ کر سکے۔ جرمنی نے یوکرین کو پہلے ٹینک دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تاحال اس نے اپنی میٹنگ اور اپنا معاہدہ چینج کر دیا ہے اور اس پر زیلنسکی خوب بھڑکے ہیں۔ یورپی ملکوں کے ہتھیار اگر یوکرین کو نہ ملے تو یوکرین آہستہ آہستہ یہ جنگ ہار جائے گا۔ سولیڈار پر قبضے کے بعد روسی فوج کے حوصلے بہت ہی زیادہ بلند ہو گئے ہیں۔ روس کے لیے سولیڈار اس لیے بھی اہم ہے کہ یہاں سے صرف اور صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بخموت ہے اور بخموت یوکرین کا ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ بخموت کی فرنٹ لائن پر دھماکوں کی تیز آواز کانوں کے پردے ہلا رہی ہے۔ یوکرین کے تمام انسان آہستہ آہستہ اب بخموت بھی خالی کرتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر اب صرف ہر طرف یوکرینی آرمی ہی نظر آ رہی ہے۔ پے در پے حملوں نے یوکرین کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں روسی آرمی بخموت پر قبضہ کر لے، کیونکہ آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے روسی فوج نے اپنا پورا زور بخموت پر جھونک دیا ہے۔ یہاں پر روسی اور یوکرینی آرمی بالکل پاس پاس ہے۔ یہاں پر عمارتیں کھنڈر بن گئی ہیں، ہر گھر تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ چند لوگ جو یہاں رہ گئے ہیں وہ بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ڈر اور خوف ہر طرف منڈلا رہا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں راکٹوں کے حملے سے بالکل تباہ ہو گئی ہیں۔ بجلی، ٹیلی کمیونیکیشن، گیس سپلائی، ہر نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے اور اب نیٹو ممالک بھی لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ -15 ڈگری سینٹی گریڈ پر جنگ کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر یوکرین کو اور ہتھیار نہ دیے گئے تو روس یوکرین کے 12 شہروں میں قبضہ کر سکتا ہے۔ اب نیٹو یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوا ہے کہ آنے والی جنگ اتنی بھیانک اور بے رحم ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی 1/3 آبادی کا صفایا کر سکتی ہے؟ کیا دنیا ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا زیلنسکی دنیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ نیٹو ممالک کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ لیں؟ لیکن یہ عمل کتنا بھیانک ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ کر ہی جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جرمنی اور فرانس اس لڑائی کو لمبا نہیں کھینچنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد ختم ہو جائے۔ بے شک وہ نیٹو کا حصہ ہیں، لیکن سامنے نہ عراق ہے، نہ سیریا، نہ فلسطین، نہ ایران۔ ان کے سامنے دنیا کا طاقتور ترین ملک روس ہے اور روس کے پاس ایک پروفیشنل آرمی بھی ہے اور ایٹمی پاور کے حساب سے روس دنیا کے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ جنگ کو لمبا کھینچتا دیکھ کر پیوٹن نے اپنے میزائل زرکون لانچ کر دیے ہیں، جسے دیکھتے ہی فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور خود امریکہ بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک یوکرین کے لیے پورے یورپی ملکوں کو داؤ پر لگانا عقل مندی نہیں ہے۔ 20 جنوری کو نیٹو کے ممالک کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں جرمنی نے ٹینک دینے کی بات کی تھی، لیکن یہ ڈیلیوری کب کرنی تھی یہ طے نہیں ہوا تھا۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر جرمنی نے اپنے ٹینک یوکرین کو دیے تو وہ سمجھے گا کہ جرمنی خود یوکرین کے ساتھ مل کر یہ جنگ کروا رہا ہے، اور صدر پیوٹن نے کھلے لفظوں میں جرمنی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جرمنی نے یہ ٹینک دیے تو جرمنی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ جرمنی کے لیوپرڈ ٹینک بہت ہی جدید قسم کے ٹینک ہیں۔ یوکرین کو ہتھیار دینے کے معاملے میں تمام یورپی ملک ایک جٹ نہیں ہیں۔ ان میں کچھ ملکوں کی رائے دوسرے ملکوں سے مختلف ہے۔ یوکرین کو ہتھیار دینے سے پیوٹن پہلے ہی ان پر بھڑکے ہوئے ہیں اور دوسرا ان یورپی ملکوں کی معیشت بھی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے برطانیہ کی وزیر اعظم کا استعفیٰ آنا، پھر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا استعفیٰ آنا، امریکہ کی معیشت بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اس طرح فرانس اور جرمنی، اٹلی وغیرہ بھی اپنی معیشت کو بچانے پر لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جنگ کا دائرہ اپنے ملکوں تک لانا ان کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔
لیکن پھر بھی اگر لیوپرڈ ٹینک جرمنی یوکرین کو دیتا ہے تو تجزیہ نگار اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ لیوپرڈ ٹینک ایک انتہائی بڑا ہتھیار ہے جو فرنٹ پر جا کر جنگ کرتا ہے، اور اس ہتھیار سے جنگ کا نقشہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب تک جو ہتھیار یوکرین کو دیے گئے تھے وہ چھوٹے موٹے ہتھیار تھے۔ شاید روس کی ڈر کی وجہ سے جرمنی یہ ٹینک یوکرین کو دینے سے منع کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی دیش روس کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، اور روس بھی بار بار ان ملکوں کو وارننگ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر جرمنی یا دوسرے یورپی ملک یوکرین کو بڑے ہتھیار دیتے ہیں تو یوکرین یہ جنگ روس کے اندر بھی لے جا سکتا ہے۔ ایسے میں پیوٹن بے جھجک ان ملکوں پر ایٹمی میزائل حملہ کر سکتے ہیں، جو یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ امریکہ بھی یوکرین کو اپنے جدید ٹینک دینے سے مکر رہا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ بتائی جا رہی ہے وہ موسم کی تبدیلی کی ہے، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ اسے استعمال کرنے کے لیے کڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ زیادہ سرد موسم میں یہ ٹینک کارگر نہیں ہو سکتا۔ جیٹ انجن کو آپریٹ کرنا آسان نہیں ہے، اس کی ٹریننگ بہت لمبی ہوتی ہے اور اس کے رکھ رکھاؤ میں بھی بہت خرچ آتا ہے، اور اس سے یوکرین کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ سب کہنا ہے امریکہ کا۔ اب یہ تمام یورپی ملک جو یوکرین کو ایندھن بنا کر خود اس جنگ سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ بات یوکرین کو سمجھنی چاہیے کہ وہ جن ملکوں کے لیے نیٹو کا حصہ بننے جا رہا تھا وہی ملک آج اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور تازہ رپورٹ آئی ہے کہ روس نے یورپی ملکوں کو کھلی دھمکی دی ہے، برلن اور پیرس پر اٹیک کی دھمکی دی گئی ہے۔ روسی میڈیا پر دی گئی یہ دھمکی اب روس پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور تلملایا ہوا روس کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنی ہوگی ویسٹ کے ملکوں کو، ایسا نہ ہو کہ اپنی بقا کی جنگ میں آدھی دنیا ہی تباہ ہو جائے۔ یہ تھی ان دو ملکوں کی جنگ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔